فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، تو برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے
ہر مشکل سے ہر مصیبت سے بچائیں. تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں. تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر. انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے. تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں. تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھئی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو. دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. وہ توحید، درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے. کس کے لیے؟ نبی کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں. تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا. تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے. تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے. تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں. نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے. تو اللہ ہم سے جو شکر چاہتا ہے کہ آپ نے کون سا شکر ادا کرنا ہے، وہ شکر جس شکر کے پیچھے کوئی مادی مفاد بولو نہ. میں گاڑی اردو تو استعمال نہیں کر رہا نا. وہ شکر اللہ ہم سے چاہتے ہیں جو خالصتاً شکر برائے شکر ہو، جس کے پیچھے آپ کا کوئی مادی فائدہ نہ ہو. یہ شکر ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ کا، اس کے بعد والدین کا، اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کا. کیونکہ قریبی رشتہ داروں کے احسانات بھی دوسروں کی نسبت زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ کہیں گے کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارے کسی ریلیٹیو نے آج تک ہم کو 1 ٹکا نہیں دیا. بھائی ٹکا نہیں دیا، لیکن رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ ان کی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے، اور آپ پڑے ہوئے ہو، تو لوگ سب سے پہلے کس کو فون کریں گے ہاسپٹل لے جانے کے لیے؟ ایمبولینس کو تو کریں گے ہی، لیکن جو تلاش کریں گے اس کا کوئی والی وارث ہو تو سب سے پہلے کس کو فون کریں گے؟ دوست کا نمبر بھی ہے، سگے بھائی کا نمبر بھی ہے، تو کس کو فون کریں گے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بھائی. استاذ کا نمبر بھی ہے، بھائی کا نمبر بھی ہے، تو اس ٹیچر کو فون کریں گے، بھائی کو کریں گے؟ بولیں گے یار ٹیچر سے بڑا. پیر و مرشد کا نمبر بھی ہے، سگے بھائی کا نمبر بھی ہے، تو کس کو فون کریں گے؟ سگے بھائی. اس کا مطلب یہ چیز طے شدہ ہے بھائی، آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے بڑی ذمہ داری کس کے کندھوں پہ آتی ہے؟ بھائی کے کندھوں پہ. تو اس ذمہ داری کے بدلے میں اللہ نے بھائی کو جو حقوق دیے ہیں وہ دوست کو بولتا کیوں نہیں دیے. دوستی اگر رشتہ داری پر مقدم ہوتی تو سب سے زیادہ دوستی اور احسانات انصار کے تھے مہاجرین پر. جب مکہ سے میں صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ گئے تو کیسے مدینہ والوں نے اپنے سینے کھول دیے نا صحابہ کے لیے، کاروبار میں شریک کر لیا. آج کوئی کاروبار میں شریک کرتا ہے کسی کو؟ میں نہیں کر سکتا. تو آپ جو میں اتنی سخاوت بیانات کر رہا ہوں، آپ میرے پاس آؤ مفتی صاحب، ہاں اس طرح شریک کروں گا، آدھے پیسے دے دو، اس طرح کے پیسے پورے میرے ہوں. ایک صاحب آئے، بزنس کیا میرے ساتھ انہوں نے، کہ پیسے بھی آپ کے، یعنی اس کا حاصل یہ تھا کہ نام بھی میرا استعمال ہوگا، پیسہ بھی میرا استعمال ہوگا، رسک بھی میں لوں گا، محنت بھی میرے بندے کریں گے. میں نے کہا تو پیڑے کھائے گا یا بیٹھ کے؟ پھر نکل، جب سب کچھ میں ہی کر رہا ہوں تو پھر میں ہی نا پورا پروفٹ رکھوں. تو ہمارے ابا کہا کرتے تھے جب کوئی آئے نا کہ مجھے پیسے دے دو، میں بزنس کر رہا ہوں، آدھا پروفٹ آپ کا آدھا میرا، تو اس کو مشورہ دیا کرو پورے پیسے تو لگا لے، پورا پروفٹ تیرا. کیا زبردست پیکج دیا کہ نہیں دیا؟ اصل میں وہ تجربہ کر رہا ہوتا ہے آپ کے پیسوں پہ، وہ تجربہ کر رہا ہوتا ہے آپ کے پیسوں پہ کہ ٹرائی کر کے دیکھو نفع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر اس کو یقین ہوتا نا کہ 100% نفع ہے تو آپ کے پیسوں پہ بزنس نہ کرتا، ادھار لے لیتا لیکن کرتا اپنے پیسوں. اس لیے ہمیشہ بزنس کا اصول یاد رکھو
کہ جس نے کسی کو پیسے دے دیے نا بزنس کے لیے, میں بتا کے تھک گیا لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے, جس نے پیسے دے دیے نا کسی کو بزنس کے لیے, بھول جائے, پہلے دن سے بھول جائے, وہ اب نہیں ملتے, چاہے وہ بزرگ ہو, داڑھی ہو, ٹوپی ہو, آدھے ٹخنوں تک شلوار ہو, وائٹ کاٹن کلف, حاجی, نمازی, عمرہ کرنے والا, آپ نے پیسے دے دیے, اب ناممکن. اگر وہ پیسے کما کے دے رہا ہے تو زیادہ بڑا فراڈی ہے, وہ اعتماد لینا چاہ رہا ہے, وہ اس لیے دے رہا ہے کہ یار ابھی 1 کروڑ روپے لیا, اس کو تھوڑا اعتماد بحالو تاکہ 2 کروڑ نکلواؤ, اس لیے وہ پہلے دن بھاگ گیا, شکر ادا کرو. نہیں, اگر وہ پیسے کما کے دے رہا ہے نا تو سمجھ لو کہ اب بہت بڑا دھچکا لگنے والا ہے قدرت کی طرف سے. آپ کو پیسے میں نے اس کو دیے, دھچکا قدرت کی طرف سے لگ رہا ہے. تو قدرت کی طرف سے اس لیے لگ رہا ہے کہ قدرت نے مفتی طارق مسعود کو یہ توفیق دی کہ آپ کو بار بار سمجھائے ایک بات, پھر بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی, تو انتقام کون لے گا؟ اب قدرت انتقام لے گی. اب وسیم بھائی کو پیسے دیے, وسیم بھائی تو دوسرے نمبر پہ ہے, تو اس لیے یہ بیان سے ہٹ کے ایک بات بیچ میں آ گئی. میں مذاق نہیں کر رہا ہوتا, کبھی بھی نہیں. کوئی آدمی کسی کے پیسوں پہ جب پیسہ کماتا ہے نا, اس کو دیتے ہوئے جان نکل رہی ہوتی ہے کہ یار محنت میں کروں, اس کو کیوں دوں میں پیسے, اس لیے یہ کام کبھی بھی نہ کیا کرو. اور اس میں خواتین کو زیادہ بیوقوف بنایا جاتا ہے جب ان کو وراثت ملتی ہے, بھائی کھا جاتے ہیں, شوہر کھا جاتا ہے, اور رشتے دار کھا جاتے ہیں. بہن کو جب وراثت ملے, ایک ہی حل ہے, کسی اچھی جگہ پراپرٹی لے کے ڈال دو یا گولڈ لے کے لاکر میں ڈال دو, اس کے علاوہ دوسرا کوئی حل بولو نہیں. بہن کی پراپرٹی بھائی کھائے گا, نہ کھائے نا میرا نام بدل دینا. آپ کرو گے مفتی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں, کیا سارے چور ہیں ہماری سوسائٹی میں؟ اس کا جواب ہے جی. اس کا جواب کیا ہے؟ جی. اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. جو نہیں بھی چور ہوتا ہے نا, یہ کرنے کے بعد بن جاتا ہے. وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چور نہیں ہیں, آپ کی نیت ہوتی ہے بہن سے 1 کروڑ روپے لیتا ہوں تو میں بزنس کروں گا, تو میں ایمانداری سے دوں گا, لیکن تھوڑے دنوں بعد خیال آتا ہے یار چھوڑو یار, کیا مسئلہ ہے. پیسہ ایسی چیز ہے, خدا کی قسم, اس سے پتہ چلتا ہے انسان کے دل میں دنیا کی کتنی محبت ہے. ایسے ہی تھوڑی میں ذاتی مکانات کے خلاف بولتا ہوں, مذاق تھوڑی کر رہا ہوتا ہوں میں. دیواروں اینٹوں سے دل مت لگاؤ بھائی. اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے, ذاتی مکان بنا لو, نہیں دیا کوئی ضرورت نہیں ہے. قبر قبر قبر, جنازہ جنازہ جنازہ, تھوڑے دن کی زندگی. جب تک یہ کھوپڑی میں یہ والے سافٹ ویئر اچھی طرح انسٹال نہ ہو جائے نا, اس وقت تک پیسوں کے معاملے میں ایک نمبر نہیں ہو سکتا انسان. پیسوں کے معاملے میں ایک نمبر نہیں ہو سکتا, کیونکہ دنیا کی ہر چیز پیسے سے آتی ہے, لہذا اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اس پہ کمپرومائز وہی کرے گا جس کو پتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے, یہ دیواریں اینٹیں میرے کسی کام کی نہیں ہے. 2 ٹائم کی روٹی مل جائے, سر چھپانے کی جگہ مل جائے, بہت ہے میرے لیے. یہ جب تک تصور نہیں بیٹھے گا نا, تو اس وقت تک پیسوں کے معاملے میں ایک نمبر نہیں ہو سکتا آدمی. اچھا خیر, ہم کہاں چلے گئے, کیا بات چل رہی تھی. بات میں دوبارہ اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, شکر گزاری. کافر کیا کرتا ہے؟ کافر کے ہاں ریلیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کافر کے ہاں انسانی حقوق کی بات ہوگی, باپ کے حقوق کی بات نہیں ہوگی, بھائی کے حقوق کی بات بولتے کیوں نہیں ہوگی, چچا بھتیجے کے حقوق کی بات نہیں ہوگی. کافر کے ہاں عورت کے حقوق کی بات ہوگی, ماں کے حقوق کی بات نہیں ہوگی, بہن کے حقوق کی بات نہیں ہوگی, خالہ پھوپھی کے حقوق کی بات نہیں ہوگی. عورت کے حقوق پہ صبح شام تقریریں ہوں گی. تو بھائی جب کسی کے حقوق پہ بات نہیں, یعنی مبہم بات ہو گئی نا, یہ تو مبہم بات ہو گئی. حالانکہ سب عورتوں کے احسانات ایک جیسے ہیں, ہے بھائی. کیا بہن ماں کا متبادل ہو سکتی ہے؟ بولو نہیں ہو سکتی. کیا خالہ پھوپھی سگی ماں کا متبادل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کیا بھائی باپ کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیا پڑوسی بھائی کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ ناشکری ہے کہ آپ کے پر احسانات مختلف اور آپ نے سب کو ایک لاٹھی سے ہانک دیا. یہ ناشکری, یہ بہت بڑی ناشکری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے, اچھا کافر خدا کے حقوق کی تو بات ہی نہیں کرتا. آپ نے کبھی دیکھا کوئی تنظیم ہو جو خدا کے حقوق کے لیے بنی ہو, کہ بھائی اللہ کے بھی حقوق ہیں, اس کو کوئی پورا نہیں کر رہا دنیا میں؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ اس کا ایک جواب دیتے ہیں, بھائی اس میں تو بہت اختلافات ہیں, کوئی خدا کو مانتا ہے, کوئی نہیں مانتا, مذہب ہمارا ٹاپک نہیں ہے. تو اختلافات تو میرے بھائی اور بھی بہت سارے موضوعات میں ہیں. چائنیز کتا پکڑ کے جلدی آگ میں ڈال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ظلم نہیں ہے, لیکن جانوروں کی حقوق کی تنظیمیں اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں کہ نہیں اٹھاتی؟ کیوں اٹھاتی ہیں بھائی؟ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ زندہ جانور کو جلتی آگ میں ڈال دینا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. دلیل کی دنیا میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, کس کے احسانات ہیں اور کس کے احسانات کم ہیں, یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. تو اب اللہ تعالیٰ یا جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ
कि इंसान की दो किस्में हैं, एक शुक्रगुजार और एक नाशुक्रे। तो शुक्रगुजार का मतलब क्या है? जिसका एहसान ज्यादा उसका शुक्र भी ज्यादा, जिसका एहसान कम उसका शुक्र उसकी निस्बत कम। एहसान ज्यादा शुक्र कम, एहसान कम शुक्र ज्यादा, ये जुल्म है। ये क्या है भाई? एक आदमी ने आपको 50 रुपए हदिया दिया, आप उसके हाथ चूम रहे हो। एक आदमी ने 50 करोड़ दे दिया, आप शुक्र थैंक यू भी नहीं कह रहे, उसको गुस्सा आएगा ना 50 करोड़ वाले को। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। इंसानों में दो किस्में, नंबर 1 शुक्रगुजार, नंबर 2 नाशुक्रे। शुक्रगुजार क्या होता है? वो कहते हैं सबसे पहले सबसे ज्यादा एहसानात हम पर किसके हैं? अल्लाह ताला के। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला का अगर हम शुक्र अदा ना करें तो फौरी कोई सजा हमें मिलती नहीं है, ना हमारी रोटी बंद होती है, ना हमारी तनख्वाह में कोई कमी होती है, ना हमें कोई प्रॉब्लम होती है, ना कोई सेहत खराब होती है हमारी, कुछ भी नहीं होता। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा नाशुक्री अगर किसी की जाती है तो किसकी? अल्लाह की। दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म किसके साथ होता है? अल्लाह के साथ होता है। इन्न शिरका लजुल्मुन अजीम। शिरक भी बहुत बड़ा जुल्म है ना, किया उसने और झुक किसी और के सामने रहे हो, इबादत किसी और की कर रहे हो। उसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा जिनके हुकूक पामाल होते हैं ना, वो पता है कौन है? वालिदैन। वो कौन है? वालिदैन। सबसे ज्यादा हुकूक वालिदैन के पामाल होते हैं, आज भी होते हैं, पहले भी होते थे। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा हुकूक जिसके पामाल होते हैं वो रिश्तेदार हैं। चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा हुकूक जिनके पामाल होते हैं वो बूढ़े हैं। और सबसे ज्यादा हुकूक जिस शख्सियत के अदा किए जाते हैं वो आपका बॉस है। उसका कोई हक कभी भी जाया बोलो नहीं होता। वो जब घर पे आएगा इज्जत भी देंगे, चाय भी पिलाएंगे, डांटेगा तो आप बर्दाश्त भी करेंगे, और गुस्सा करेगा, फाइल उठा के फेंक देगा आपकी, तो आप दोबारा उठा के रख लेंगे, सर आपको तकलीफ हुई, मैं आपसे माजरत चाहता हूं। सबसे ज्यादा हुकूक किसके दिए जा रहे हैं दुनिया में? बोलो बॉस के। हालांकि उसका आप पर 5 रुपए का भी एहसान शायद ना हो, शायद इसलिए कह रहा हूं बाज दफा होता भी है एहसान। वो भैया आपसे काम ले रहा है, आपको तनख्वाह दे रहा है इसकी, जितने मोहताज आप उसके हैं उतना ही वो आपका मोहताज है। तो मैं आपकी सोच तब्दील करना चाहता हूं। मैं क्या, अल्लाह उसके रसूल। अल्लाह रसूल कहते हैं सुपीरियर किसको रखो मेरे भाई? अल्लाह को। इतने एहसानात सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक, हमारे जिस्म का एक एक उज़ू उसकी अगर मार्केट में कीमत लगवाई जाए ना, करोड़ों अरबों रुपए बनेगी वो कीमत। एक आंख को देख लो, आंख को खाली थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें और तसव्वुर कर लें अल्लाह ने आंख की नेमत छीन ली, दुनिया अंधेरी। तभी तो हदीस में आता है जिससे अल्लाह आंखों की नेमत ले ले और वो सब्र करे तो जन्नत के अलावा कोई बदला नाबीना का जन्नत में जाना बहुत आसान है, क्योंकि अल्लाह ने एक बड़ी आजमाइश में डाल दिया उसको। कितनी बड़ी नेमत है भाई आंख की अल्लाह ताला ने जो हमें दी है। कोई आपको 1 करोड़ रुपए लाके दे और बोले ये 1 करोड़ रुपए रख और आंखें दोनों मुझे दे दे, आप मान लोगे? आप बोलोगे तू 1 नहीं 10 करोड़, और ये गरीब आदमी को तू 10 करोड़ दे दे, मैं आंखें नहीं दूंगा तुझे, मैं आंखें नहीं दूंगा मैं तुझे। सुनने की नेमत। और ये जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं ना, ये इतने पेचीदा हैं कि इन जैसी 100% कॉपी अब तक कोई साइंसदान कर नहीं सके। इसकी 100% कॉपी मार्केट में आई नहीं है। ये डिजिटल कैमरा इसी आंख की तो कॉपी है, 100% कॉपी नहीं है ये। और वो आंख हमारी खोपड़ी में अल्लाह ने लगा दी, और इस कैमरे को घुमाने के लिए पहले यूं टाइट करो देखो, मैं थोड़ा सा यूं हो जाऊं, ये बेचारा खड़ा होगा कैमरामैन, उठेगा यूं करके घुमाएगा, फिर यूं स्क्रू टाइट करेगा उसका, फिर वो ढीला हो गया तो फिर टाइट करेगा। हम कैसे आंखों को घुमा रहे हैं कि नहीं घुमा रहे? ऐसे पुतलियां घूम रही है हमारी। और हमारे 2 कैमरे लगे हुए हैं, एक नहीं है। ये 2 कैमरे ऐसे एडजस्ट किए गए हैं कि इनकी पुतलियों के बीच का फासला इतना बेहतरीन है, वो जिंदगी भर कभी तब्दील नहीं होता। और जब एक कैमरा मूव करता है दूसरा उसके साथ साथ, कभी ऐसा नहीं होता कि आप इधर देख रहे हैं तो ये वाली आंख से इधर देखना भूल गए, ये वाली से उधर देख रहे हैं आप, ऐसा नहीं होता, साथ साथ। और ये 2 कैमरे ऐसे एडजस्ट किए गए हैं कि इनका जरा सा थोड़ा सा फासले में गड़बड़ हो जाए ना तो एक के 2 नजर आना शुरू हो जाए। फिर आपको 2 शादियों की जरूरत नहीं है, एक ही बीवी आपको 2 नजर आएगी। और एडजस्टमेंट थोड़ी और चेंज करवा लो तो एक आपको 4 नजर आएंगी। और अगर आपकी 4 शादियां तो आपको 16 नजर आएंगी, सुभान अल्लाह। लेकिन वो फायदा इसलिए नहीं होगा कि वो सब एक ही शक्ल की होंगी। या आप खुश हो गए थे कि चलो यार वैसे तो शादी हो नहीं रही, आंखों की सेटिंग चेंज कर लें, लेकिन उसमें फायदा ही नहीं होगा। वो दोनों शक्ल, तभी तो चाइना में लोग दूसरी शादी नहीं करते, दूसरी की शक्ल भी बिल्कुल पहली जैसी हो। चाइना में सब एक जैसे होते हैं,
बिल्कुल सेम पहली जैसी होती है, कोई फायदा नहीं है शादी करने का। कैसी बड़ी नेमत है मेरे भाई अल्लाह की, सिर्फ एक आंख ही पे गौर करता रहे, जिंदगी खत्म हो जाएगी, इस नेमत का शुक्र अदा नहीं हो सकता। कान की नेमत देख लो, अच्छा कितनी बड़ी गड़बड़ की काफिर ने, कितना बड़ा नाशुक्रा। मुझे एक बात बताओ, नाशुक्री के भी ना दर्जात होते हैं, स्टेप होते हैं। आपको किसी ने, आप पानी में डूब रहे थे, किसी ने आपको बचा लिया, तो उसने एक दिन आपको बुलाया कि यार मेरी दावत पे आ जाओ, मैंने उस दिन आपको बुलाया था तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मेरे साथ मिल बैठ के खाना खा लो। आपका फर्ज बनता है आप जाएं भाई, उसने आपको बुलाया, क्या ख्याल है? उसने कहा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, कर्जा चाहिए, आपका फर्ज बनता है अगर वाकई जरूरत है तो आप उसको कर्जा, आपकी जान बचाइए भाई, कर्जा दो। उसने कहा कि भाई ऐसा है कि मुफ्ती साहब से कह के मेरी दूसरी शादी करा दो, एक मिसाल दे रहा हूं मैं। आपका फर्ज बनता है कि आप, मैं तो दूसरी शादियां नहीं कराता, लेकिन आपको अगर कोई जानने कोई बेवा है या ऑर्डर पे कोई बेवा बनानी पड़े, आप क्या करोगे? उसकी मदद करोगे। बहुत सारे काम जो आपके जिम्मे लगा रहा है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, शुक्र के आला दर्जे पर होते हैं, वो सारी खिदमात करेंगे, उसको सारी सर्विसेज देंगे, कुछ आधे करेंगे, कुछ आधे नहीं करेंगे, ये सब मुख्तलिफ दर्जात हैं। लेकिन सबसे बदतरीन नाशुक्री पता है क्या है? सबसे बदतरीन, जिसपे वो तिलमिला जाएगा और कहेगा काश मैं तुझे बचाता नहीं, मैंने गलती की अपनी जान हथेली पर रखकर तुझे बचाया। वो नाशुक्री है कि आप मुकर जाए, आप बोले तूने मेरी जान बचाई है ही नहीं, जबकि आपको पता है कि इसने बचाई है जान। आप क्या, तूने मेरी जान बोलो बचाई नहीं, झूठ बोल दे साफ उसके सामने, कहीं ये तो मैं खुद ब खुद बचाऊं, मैं असल में जब समंदर की लहरें थी और डूब रहा था ना, तो हुआ ये था कि हुस्ने इत्तिफाक से एक लहर आई, उसने उठा के मुझे ऊपर फेंका, इत्तिफाक से एक फिश आई, उसने उठा के उसी दौरान जंप करके मुझे दूसरी फिश पे फेंका, दूसरी फिश ने तीसरी फिश पे, वो बीच में समंदर में कहीं डूब रहा था, फिर तीसरी ने चौथी फिश पे, ऐसे मछलियों की कमर पे झूलता झालता मैं कहां पहुंच गया? किनारे पर। बताओ इस बदतरीन तावील पर उस बचाने वाले को कितना गुस्सा आएगा। कहेगा भाई ये कैसे हो सकता है, बीच समंदर से तुझे कोई ऐसे बचा के ले आए, मैं किश्ती लेकर आया था, मैंने समंदर में डाइव लगाई थी और तुझे निकाल के लाया था, और तू कह रहे ऐसे मछलियां उठा उठा के एक दूसरे के कंधों पे मुझे फेंकती रही और बाहर निकाल दिया। गजबनाक होगा कि नहीं होगा? नाशुक्री की इससे बड़ी कोई मिसाल बोलो नहीं मिलती। काफिर के बच्चे ने क्या किया है? पश्तो में काफिर को बोलते काफिर का बच्चा, से काफिर का बच्चा है। तो ये जो, जब ये ज्यादा नहीं डिटेल में जाता मैं, जैसे उल्लू का पट्टा ना उल्लू से ज्यादा कीमती होता है। एक आदमी एम्प्रेस मार्केट गया कि ये उल्लू कितने का, उन्होंने कहा 50,000 का, और उल्लू का बच्चा था ये कितने का? 1 लाख का। तो क्या बच्चा 1 लाख का, पूरा बड़ा उल्लू 50 का, ये क्यों? कहते हैं ये जो बच्चा है ना, इसकी 2 खासियतें, उल्लू भी है और उल्लू का पट्टा भी है। ये पट्टा बच्चे को बोलते हैं ना, इसमें 2 क्वालिटीज जमा हुई हैं। तो खुदा का इनकार कर दिया। अल्लाह कह रहा है कि तुम अगर दरख्तों से कलम बनाओ और समंदरों से मेरी तारीफें लिखना शुरू करो जो मैंने तुम पर एहसानात किए, तुम लिखते लिखते समंदरों की स्याही खुश्क और कलम खत्म हो जाएंगे घिस के, लेकिन मेरी तारीफें खत्म नहीं होंगी। काफिर ने क्या कहा? काफिर ने कहा कि ये नेमतें हमें किसी ने भी नहीं दी हैं, ये नेमतें हमें खुद ब खुद मिल गई हैं। अरे आँख कैसे बन गई, खोपड़ी में फिट कैसे हो गई? कह रहे खुद ब खुद हुआ है ये सब कुछ, इवॉल्व होके हुआ है, इर्तिका का नतीजा है ये। एक सेल बना था, उसमें होते 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 करोड़ों अरबों साल में जाके आंख बन गई, नाक बन गई, कान बन गए खुद ब खुद। जबकि एक एक पार्ट को लेकर देखो ना, एक एक पार्ट का खुद ब खुद अरबों साल में बनना मुमकिन नहीं है, चाहे जाए कि वो फिट भी हो जाए सब एक एडजस्टमेंट के साथ। एक प्लास कभी आपने देखा जो खुद ब खुद कभी वजूद में आया हो? एक प्लास देखा आपने कभी? एक साइकिल देखी जिसकी गरारियां तरतीब से फिट हो जाएं, पैडल घुमाओ तो अगला पहिया घूमे और अगले से पिछला पहिया घूमे, कभी ऑटोमेटिकली एक साइकिल बनते हुए देखी आपने? इतना बड़ा इंसान भाई जिसकी 2 आंखें, अलम नजअल लहू ऐनैन, अल्लाह कहते हैं क्या मैंने तुम्हें 2 आंखें नहीं दी हैं? मैं पहले हैरान होता था, अल्लाह ये भी तो कह सकता था क्या मैंने तुम्हें आंख नहीं दी है? 2 का अलग से जिक्र किया इसलिए कि आंख का बनना बजाते खुद नामुमकिन, और 2 आंखों का बनना तो और ज्यादा नामुमकिन, क्योंकि 2 आंखों को एडजस्ट करने के लिए वर्नियल कैलिपर की जरूरत होती है, खास स्केल की, कि जरा सा भी 0.01 सेंटीमीटर का भी फर्क ना आए, वरना सब टेढ़ा मेढ़ा नजर आना शुरू हो जाएगा। इतनी जबरदस्त एडजस्टमेंट की इवॉल्व होने का नतीजा नहीं हो सकती। तो काफिर ने क्या किया? खुदा के वजूद ही का इनकार कर दिया। भाई ये खुद ब खुद हो रहा है, सब खुद ब खुद हो रहा है। इतना अजीब और गरीब निजाम
سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، چکھنے کے لیے زبان. کیسا زبان پہ آپ کچھ رکھو فوراً دو چند سیکنڈ میں بتا دے گی کھٹا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، کیا ہے یہ. سب سے زیادہ نعمتیں کس کی ہے میرے بھائی؟ اللہ کی نعمت. جگہ جگہ بیان کرتا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی؟ کیا ہم نے تمہیں ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے تمہیں دو راستے نہیں بتائے، سیدھا راستہ اور غلط راستہ؟ یہ بھی تو جانوروں کے پاس تو کوئی راستہ، کوئی ٹریک ہی نہیں ہوتا. انسان کو اللہ نے بتا دیا یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ وفا ہے، یہ بے وفائی ہے. یہ سب علم کس نے دیا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے دیا. هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد بنایا. اگر یہ خود بخود ہوتا ایک مخلوق وجود میں آتی، بھائی نر مادہ دو الگ الگ مخلوقیں وجود میں نہیں آ سکتی تھیں. مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا، عورت کے لیے مرد کو پیدا کیا. فرمایا اور وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، پھر تم تو ملاپ کرتے ہو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے. کسی کے تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ اس سے اولاد ہوگی. نر مادہ کا ملاپ شہوت پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس شہوت کے نتیجے میں بالکل ایک الگ رزلٹ آ رہا ہوتا ہے. انسان کی پیدائش، مخلوق کی پیدائش. جانوروں میں نر مادہ کا جب ملاپ ہوتا ہے تو کیا جانوروں کو پتا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوگا؟ تو بھائی یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ وہ اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں اور فطرت اس خواہش کے ذریعے نسل کو بڑھا رہی ہے. بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے آپس میں. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے اور یہ ایک پروسیس ہے جس کے تحت انسان وجود میں آتا ہے، فرمایا یہ تو ہم اس لیے مان لیتے ہیں کہ انسان کا بننے کا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. فرمایا اگر کوئی جنگل میں پیدا ہو نا، اس نے دیکھا نا وہ انسان کیسے بنتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، اور وہ بڑا ہو جائے اور پھر کوئی اس کو جا کے بتائے کہ تیری پیدائش ایسے ہوئی ہے، وہ کہے گا امپاسبل، ایسے انسان کا پیدا ہونا ممکن ہے ہی نہیں. بلکہ وہ وہی نظریہ ارتقا پیش کرے گا کہ میں کوئی ایوالو ہو کے کروڑوں خربوں سال میں ایسا ہو کے آیا ہوں. میں وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ 9 مہینے کے اندر ایک پانی کے قطرے میں جو ماں کے رحم میں گیا، اس پانی کے قطرے میں دل بنا، دماغ بنا، جگر بنا، پھیپڑے بنے، اور یہ ساری چیزیں بن کے صرف 9 مہینے کے عرصے میں. میں تو بار بار ایک بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، ماں روٹی کھاتی ہے اس سے بچے کا دل بنتا ہے، ماں روٹی کھاتی ہے اس سے بچے کی آنکھیں بنتی ہیں، ماں روٹی کھاتی ہے اسی روٹی سے بچے کی ناک بنتی ہے. آج کل تو برگر کھاتی ہیں. خیر اللہ کی قدرت ہے کہ جو روٹی اور پراٹھے سے بچہ بنا سکتا ہے وہ برگر سے بھی بچہ بنا دیتا ہے. لیکن پھر برگر جیسا ہی ہوتا ہے بچہ بھی. جو میٹیریل یوز ہوگا بھائی آگے پروڈکٹ بھی کیا ہوگی، وہی ہوگی نا. بچے بھی برگر جیسے اس لیے آ رہے ہیں. لیکن بہرحال اللہ کی قدرت، دودھ پی رہی ہے، گوشت کھا رہی ہے، سب چیزوں سے کیا بن رہا ہے؟ آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، سب چیزیں بن رہی ہیں کروڑوں اربوں سال میں نہیں. نا 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 بکواس مت کرو، جھوٹ مت بولو ہم کروڑوں سال میں ایوالو ہوئے ہیں. ہم صرف 9 مہینے میں بن کے مارکیٹ میں آئے ہیں. 9 مہینے میں خدا نے دکھایا ہے. پھر کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ کروڑوں سال میں ہم ایوالو ہوئے ہیں، بندر سے بنے ہم؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اور یہ کوئی سائنس سے ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے. لوگ ایک گڑبڑ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اسلام اور سائنس یہاں آپس میں ٹکرا رہے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں. سائنس سے ٹکرا رہی ہے یہاں پہ، اسلام نہیں ٹکرا رہا سائنس سے. اسلام تو کہتا ہے بے وقوفوں والی باتیں مت کیا کرو. اور جو سمجھدار سائنسدان ہیں وہ بھی اس نظریے کے خلاف ہیں، بولتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے بھائی، ایسے یوں کر کے دھماکے سے خود بخود سب کچھ ڈیزائن کر کے یہ سارا نظام بن گیا. اور پھر یہ انسان جو دھماکہ ہوا ہے، میں نہیں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن وہ کیا گیا دھماکہ، خود بخود نہیں ہوا. ایک دھماکہ ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے دھماکہ ہوا پٹ پٹا کے سب ختم. ایک دھماکہ ہوتا ہے بھائی بگ بینگ والا دھماکہ، جس میں پورا نظام کائنات وجود میں آ گیا، جس میں زمین سورج سے اتنی دور چلی گئی کہ اس کے مدار میں گھومنا شروع کر دیا، 23 ڈگری جھک گئی، جس سے موسم بننا شروع ہو گئے، بارشیں ہونا شروع ہو گئی، اور زندگی پیدا ہوئی اس میں. اور زندگی میں ایسا کہ بھائی سبحان اللہ، ایسی خاندانی قسم کی حیات، دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، اور ایسا جو نر اور مادہ، اور پھولوں میں بھی نر اور مادہ. تتلیاں خدمت کر رہی ہیں پھولوں میں، نر مادہ پھولوں کو ملا رہی ہیں جس سے پھل پیدا ہو رہا ہے. یہ حسن اتفاق نہیں ہو سکتا. تتلی کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہم سے قدرت یہ کام لے رہی ہے. پوری مخلوق آپس میں اس کا لنک ہے، اتنا خاندانی لنک، جس خدا نے اس کو جوڑ دیا. یہ لنک آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتا. دیمک کا آپ مطالعہ کرو، صرف دیمک پہ جو کتابیں لکھی ہیں نا، دیمک کیسے مل جل کے گھر بناتے ہیں. یہ دیمک چیونٹیوں کو قطار میں ڈالنا کس نے سکھایا ہے؟ چیونٹیاں قطار میں چلتی ہیں.
ایسا نظام ہے, چیونٹیوں پر کتابیں لکھی گئی ہیں بھائی. یہ سب کیا ایوالو. مچھر کو دیکھ لو, مچھر کو اتنی سی کھوپڑی میں 100 آنکھیں ہیں, 100 آنکھیں. یہ ایوالو ہونے کا اور یہ حسن اتفاق کا نتیجہ بولو نہیں ہو سکتا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا خود بخود. پورا سرنج لے کے بیٹھا ہوتا ہے, بیٹھی ہوتی ہے بلکہ, کیونکہ مچھریا خون چوستی ہے. مچھر کبھی بھی خون نہیں چوستا, لیکن مچھریا اپنے ہسبینڈ کا خون کبھی نہیں چوستی. ہمیشہ مچھریا جب انڈے دینے والی ہوتی ہے تو خون ہم لوگوں کا چوستی ہے. یہ فرق ہے انسان میں. اور یعنی لوگ کہتے ہیں کہ بیویاں ہمارا خون چوستی ہیں. یہ میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی ہیں. اس کو مذاق ہی سمجھیں, اس کو سیریس نہ لیں. تو لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ مادہ مچھر خون چوستی ہے, نر مچھر خون بولو نہیں. اب اس کو انسانوں سے مت جوڑیں, آپ خود بخود انسانوں سے جوڑیں تو میرا کیا قصور ہے. میں تو جنرلی نالج کی بات کر رہا ہوں, مچھر کے بارے میں, انسانوں کے بارے میں نہیں بات کر رہا ہوں. تو مادہ مچھر کیا نظام بنایا بھائی اللہ نے اس کا. اتنے سے مچھر پہ ایسی کلاکاریاں ہیں. مکھی, مچھر, شہد کی مکھی کو دیکھ لو. یہ ایوالو ہو کے ہونے کا نتیجہ ہے کہ ملکہ مکھی بن گئی. پورا پریوار, خاندان کیسے وجود میں آ گیا؟ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ قرآن کہہ رہا ہے سائنسدانوں کی باتوں میں مت آنا. یہ کوئی سائنس سے ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے کہ ملکہ مکھی اور مزدور مکھی اور پھلوں کے رس چوسنے کے لیے الگ, چھتے بنانے کے لیے الگ, حفاظت کے لیے الگ, گروتھ کو ریشو کو کنٹرول کرنے کے لیے الگ مکھیاں. یہ سب خود بخود نہیں ہے. یہ اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. تیرے رب نے مکھی کو یہ سب کچھ سکھایا ہے. رب کے سکھائے بغیر خود بخود مکھی اتنی ایوالو ہو کے اتنی ذہین نہیں ہو سکتی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے جو مسلمان ڈاکٹرز ہیں نا, انہوں نے بھی غیر شعوری طور پر وہی باتیں لینا شروع کر دی ہیں. ایک بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں, ظاہر ہے ڈاکٹر تو پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے, اور بڑی داڑھی ماشاءاللہ, بڑے نیک. ایک وہ میں چونکہ میڈیکل سائنس سے بڑی دلچسپی ہے تو ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. اس ویڈیو میں کہتے ہیں یہ جو ہمارا دماغ ہے نا, کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے ایسا ہوا ہے. آپ کا نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب. آپ کا ہوتا نا تو آپ یہ دماغ استعمال کر کے یہ بے عقلی کی باتیں بولو نہیں کر رہے ہو. کروڑوں سال میں خدا کی قسم یہ چیز ایوالو ہو کے ایسی نہیں بن سکتی. کروڑوں کیا اربوں میں نہیں ہو سکتی. یہ پہلی دفعہ جس نے بنایا ڈائریکٹ ایسا ہی بنایا ہے, اس نے ڈائریکٹ ایسا بنایا ہے. یہ نہیں ہو سکتی, امپاسبل. عقل کہتی ہے نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کی اکائی کہاں ہے, ابتدا کہاں سے شروع ہوئی بھائی. اگر دماغ یہاں تک پہنچائے تو پہلا وہ دماغ کی اکائی کیا ہے, پہلا یونٹ کیا ہے, پہلی اکائی کیا ہے؟ وہ بھی تو دماغ تھا نا. وہ بن کیسے گیا؟ سوچنے سمجھنے کی, چاہے وہ تھوڑا بہت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, تو کہاں سے گئی؟ اس کو ترتیب سے جوڑا کس نے؟ خدا کا انکار اس کے بہانے ہیں. جس نے بنایا ہے نا وہ بار بار کہہ رہے میں نے تمہیں عقل دی ہے, میں نے تمہیں یہ دل دیا ہے, میں نے تمہیں یہ زبان دی ہے, میں نے تمہیں سونگنے کے لیے ناک دی ہے. میں 9 مہینے کے مختصر عرصے میں ماں کے پیٹ میں دماغ بھی بنا دیتا ہوں, جگر بھی بنا دیتا ہوں, گھٹنے بھی بنا دیتا ہوں, انگلیاں بھی بنا دیتا ہوں. تو یہ جھوٹ مت بولا کرو کہ کروڑوں سال میں بنے ہوں. میں 9 مہینے میں یہ سارے کام تمہارے سامنے کر کے دکھا دیتا ہوں. تو مان لو کہ کوئی ذات ہے جو صرف 9 مہینے میں سب کچھ کر سکتی ہے. اس کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے کروڑوں سال درکار نہیں ہے. تو یہ کوئی سائنسی نظریہ نہیں ہے, یہ ہوائی باتیں ہیں, سائنس سے ثابت شدہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ ارتقاء کے خلاف ہے اسلام, اور سائنس ارتقاء کو مانتی ہے, اسلام نہ ارتقاء سائنس کے خلاف ہے. ابھی تک سائنس سے کوئی ثابت شدہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے, ہوائی بات ہے, فرضی بات ہے. تو خدا کی ناشکری میں سب سے پہلی ناشکری کیا ہے؟ کیا آپ بولیں مانے کہ انسانی دماغ انتہائی ذہین ہے, کتنی نسیں ہیں اس کے اندر بھائی, یہاں سے نسیں لے کر جاؤ چاند سے گھما کے واپس لا سکتے ہو. اتنی باریک نسوں کا گچھا اللہ نے ماں کے پیٹ میں بچے کی کھوپڑی میں 9 مہینے کے اندر تیار کر کے فٹ کر دیا. اور وہی کھوپڑی لے کے بچہ جب آیا, یونیورسٹی میں پڑھ کے ڈاکٹر بنا, تو کہہ رہے میری کھوپڑی کو یہاں تک پہنچنے میں کروڑوں سال لگے ہیں. یعنی خود بخود ہوئی ہے یہ. خدا کو بہت غصہ آئے گا, صحیح ہے نا. مجھے اور آپ کو شاید غصہ نہ آئے, ہماری غیرت ختم ہو گئی ہے, لیکن جس نے بنایا ہے وہ کہے گا نا تم نے تو میرے احسانات کی دھجیاں اڑا دی 1 سیکنڈ میں بھائی. ڈاروین کی باتوں میں آ گئے, یہ نہیں ہو سکتا خود بخود. تو ناشکری میں سب سے پہلا عمل کیا ہے بنانے والے کا؟ بولتے کیوں نہیں, گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے, صرف آپ کو نہیں لگ رہی. بنانے والے کا انکار. یہ آنکھ کس نے بنائی ہے بھائی؟ اللہ نے بنائی. ٹھیک ہے, اس نے سافٹ ویئر ڈالے ایسے, ماں کے پیٹ میں ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے یہ بچہ بن کے آتا ہے, تو یہ بنایا ہے, یہ خود بخود نہیں ہوا. پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر کے جب وہ ماں کے رحم میں جائے تو انسان بن کے باہر آئے. اور کمال کی بات ہے, یہ بھی حسن اتفاق, یہ بھی ایوالو ہونے کا نتیجہ.
बच्चा मार्केट में आया, माँ की छातियों में उसी वक्त दूध आ गया। अबे बस करो, ऐसे इत्तेफाक, हुस्न इत्तेफाक से ऐसे इत्तेफाक नहीं होते मेरे भाई। आप लोग, मुझे लग रहा है समझ में आ नहीं रहा। असल में दूध पी के बड़े हो गए, बैठे हुए और रोटी वोटी खा ली है, पेट भरा हुआ है, अब कहाँ समझ में आएंगी ये बातें, कहाँ समझ में आएंगी। ये कैसा इवॉल्व होने का नतीजा है कि माँ की बॉडी में ऐसे सॉफ्टवेयर करोड़ों साल में इवॉल्व हो गए हैं भाई, तरक्की करके आहिस्ता आहिस्ता करोड़ों साल में ऐसे बन गए कि पहले रोटी खा रही है तो आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर बन रहे हैं बच्चे के। इधर बच्चा बाहर आया, अब उसी रोटी से क्या बन रहा है, दूध है भाई। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो दिमाग, मैं तो कभी कभार सोचता हूँ मैं सर दीवारों से जाके मारूं, ये साइंसदानों को हो क्या गया है यार, ये हो क्या गया है, हमारे डॉक्टरों को क्या हो गया है। ये हमारे डॉक्टर ये बातें फेंक रहे होते हैं क्योंकि ये अंग्रेजों की अंधी तकलीद कर रहे हैं भाई। वो खुदा का मुनकिर है, वो ये बातें करे, उस पर सूट करती हैं। वो जहन्नम का ईंधन है, उसने जहन्नम की आग में जलना है, उसको करने दो। आपको क्या हो गया, आपके पास पैगंबर की तालीमात है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम है, वो कहते हैं बकवास है, ये कुछ भी नहीं है। खलक़हु मिन तुराब, मैंने आदम को डायरेक्ट मिट्टी से बनाया। कैसे बन गया, अल्लाह कहते हैं कोई टेंशन की बात नहीं है। क़ाल लहू कुन, मैंने कहा हो जा, फयकुन, हो गया। ये खुदा की कुदरत है। पहली दफा कैसे कायनात बन गई, हमारे पास जवाब आसान है, साइंसदानों के बाप के पास इसका जवाब नहीं है। अगर ये इवॉल्व होने का नतीजा पहली दफा कैसे वजूद में आए, हम कहे खुदा के पास कलमे कुन की ताकत है। पहली दफा उसने इस कायनात को एनर्जी को बनाया या मादे को बनाया, जिसको बनाया ये हमारी टेंशन नहीं है, ये साइंसदानों की टेंशन है। वो बैठ के फैसला करते रहे कि एनर्जी पहले बनी या मास्क पहने वाला, फिर उससे कन्वर्ट कैसे हुए, ये आपकी टेंशन है, आप हल करें। फर्स्ट टाइम या तो एनर्जी या मादा किसने बनाया, अल्लाह ने। जब कुछ नहीं था तो कुछ इतना सब कुछ कैसे हो गया। एक जात है जिसके पास कलमे कुन की ताकत है, वो कुछ करने में, कुछ करने असबाब की मोहताज बोलो नहीं है, उसने बना दी अपनी ताकत से। आप इंसान में तो ये फर्ज कर लोगे करोड़ों साल में इवॉल्व होके बनाए, कायनात वजूद में कैसे आई करोड़ों साल में, जब कुछ था ही नहीं तो इवॉल्व कैसे हुई, वजूद में कैसे आई। तो सबसे बड़ी नाशुक्री खुदा की क्या है कि सारी इत्तिफाकात को, इतने हसीन इत्तिफाक हो रहे हैं यार, बच्चा पैदा हो रहा है, माँ की छातियों में उसी टाइम पे दूध आ रहा है। ये नेचर इतनी समझदार है यार, है भाई, कहते हैं नेचुरल है। अंग्रेज क्या कहता है, नेचुरल। अबे नेचुरल, तू नेचर ने इतनी समझदार हो गई नेचर। और कमाल की बात यह है, बच्चा जब मार्केट में आता है, आजकल कम आ रहे हैं, जब से मेरे चार्ज पे बयान शुरू है, थोड़ी सी स्पीड बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी सी स्पीड बढ़ी है, थोड़ी सी स्पीड अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो गई है, मुझे लग रहा है आप बहुत टेंशन में हो। आप लोग की स्पीड बिल्कुल भी नहीं है। जब स्पीड होती है ना, बच्चे होते हैं तो फिर चेहरों पे रौनकें आती हैं, तो बच्चे नहीं होते तो चेहरों की रौनकें अल्लाह छीन लेता है। तो कमाल की बात ये, इधर बच्चा मार्केट में आया, आपको पता है बच्चे की जो डिजाइनिंग की है ना कुदरत ने, उसकी जो नेचर बनाई है, ये भी हुस्न इत्तिफाक का नतीजा नहीं। उसको सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक, और उसको आदात वो दी हैं जिससे बच्चे पे रहम आए, तरस आए और मोहब्बत के जज्बात बढ़े। क्योंकि अभी वो आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन अल्लाह चाहते हैं माँ बाप की शफकत और मोहब्बत का मरकज बने। लिहाजा बच्चे को वो तमाम खासियतें दी गई हैं जिससे माँ बाप बच्चे की तरफ माइल हों। ये बात मुझे एक साइंटिस्ट ने बताई। चाइल्ड स्कीमा क्या है, बच्चे के चेहरे पे खास किस्म की लकीरें होती हैं, वो लकीरें मेरे और आपके चेहरे पे नहीं होंगी। हमने जब ये पढ़ा ना एक, तो उन्होंने बाकायदा एलईडी पे हमें दिखाया, बड़े का चेहरा, उसकी चेहरों की लकीरें और बच्चे के चेहरों की लकीरें। बच्चे के चेहरे पे खास किस्म की, जो जैसे हमारी लकीरें नहीं बन रही होती, वो लकीरें ऐसी होती हैं, उन लकीरों पे प्यार आता है इंसान। और ये जानवरों के बच्चों पे भी होती हैं। आपने देखा होगा बच्चे जब देखते हैं किसी खौफ की वजह से, जरा सा उनकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत पैदा हो रही होती है। ये मासूमियत किसी बड़े पे आ ही नहीं सकती है यार। लकीरें जो बना रहा है बाकायदा, बच्चे के चेहरे की डिजाइनिंग बच्चे के हिसाब से, बच्चे के बाप के चेहरे पे डिजाइनिंग बाप के हिसाब से। इतनी ज़हीन नेचर कैसे हो गई मेरे भाई। ये तो अभी मैं एलईडी होती तो मैं आपको बताता कि ये लकीरें वो बच्चे के चेहरे पे, जिसकी वजह से बच्चे के चेहरे पे मासूमियत पैदा हो जाती है। और ये मासूमियत बड़ों के चेहरों पे हो ही नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकती उनके चेहरों पे ये मासूमियत, क्योंकि वो शफकत का मोहताज है, वो मोहब्बत का मोहताज है। एक एक चीज, तभी कुरान कहता है हर चीज को हमने बेहतरीन तरीके से बनाया, जैसे जिस चीज को होना चाहिए वैसा बनाया, और सुम्मा हदा, फिर उसको उसके रास्ते और ट्रैक पर चला दिया हमने। तो भाई इतना जबरदस्त एक जात जिसने एक एक चीज हर हिसाब से बनाई,
آپ کیا کرتے ہو؟ سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے اس خدا کے وجود کا انکار کر دیتے ہو. اس سے بڑی ناشکری. اب جب انکار ہی کر دیا پھر کسی کافر کو بولو اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، کتنی بڑی نعمت. وہ کہ اللہ نے کہاں دی ہیں بھائی، یہ تو خود بخود بن گئی ہیں. پھر اس کو بولو یار اللہ نے تم پر اللہ نے اتنے احسانات کیے، تم جب پیدا ہوئے تمہاری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا. وہ کہے گا اللہ نے تھوڑی پیدا کیا ہے، یہ تو خود بخود پیدا ہو گیا. تب اس کو اللہ سمجھ میں آئے گا. اس نے تو بھائی سارے احسانات کی دھجیاں اڑا. اس کو کہا جائے جب تو بالغ ہوتا ہے تیرے لیے اللہ نے جوڑے پیدا کیے عورت کی شکل میں تاکہ تو اپنی خواہش پوری کر اور تجھے محبت ہو اس سے، تو وہ کہے گا اللہ نے تھوڑی، یہ تو یہ نیچر کا رزلٹ ہے، اتفاق سے ایسا ہوا. جب اسے شدید بھوک لگے گی تو آسمان سے بارشیں برستی ہیں، زمین سے تناور درخت پیدا ہوتے ہیں. یہ روٹی ہم تک کیسے چل کے پہنچتی ہے؟ آسان تھوڑی ہے، یہ فیکٹریوں میں تھوڑی تیار ہوتی ہے بھائی. آسمان سے پانی برستا ہے، زمین کو کھود کے دیکھو، نہ گندم، نہ انار، نہ انگور، نہ تربوز، کچھ بھی نہیں. زمین کو کھودو، سادہ مٹی، گوبر، یہی ہوگا. کیا خیال ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اللہ نے زمین میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں بھائی. پانی برسا اور کیا تناور درخت پیدا ہوتے ہیں، آم اگتے ہیں. عجیب. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. آپ آم کی گھٹلی زمین میں ڈالو، تھوڑے دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہم چونکہ صبح شام دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے متاثر نہیں ہو رہے. جس نے پہلی دفعہ دیکھے گا نا وہ پاگل ہو جائے گا. آپ اس کو بولا میں جادو دکھاتا ہوں، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. آپ اس کو بولا میں جادو دکھاتا ہوں. کبھی اس نے کوئی درخت اگتا ہوا یا یہ پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، زمین میں ڈالا. آپ کے ذہن میں کیا خیال آئے گا کہ زمین میں جب کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو بڑھتی ہے یا فنا ہوتی ہے؟ فنا ہو جاتی. کچھ بھی زمین میں ڈال دو تبھی تو گندگی کو خود کے زمین میں ڈال دیا جاتا. مردوں کو زمین میں ڈالتے ہیں، اگتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں؟ آپ نے ابا دفنا کے آئے، 4 ابا نکلے ہوئے اندر سے، درخت نکلا ہوا اس میں سے ابا چاچے مامے پھلوں کی شکل میں نکل رہے ہیں. کبھی ایسا ہوا؟ بھائی جو کچھ زمین میں ڈالو گے، زمین میں کیمیکل ہوتا ہے، وہ کیا کر دیتا ہے؟ ختم. ہر چیز کو مٹی کھا کے، سوائے پلاسٹک کو کہتے ہیں بہت ٹائم لگتا ہے، ورنہ لوہے کو بھی گلا دیتی ہے مٹی. آپ نے کیا کیا بھائی؟ آم کی گٹلی زمین میں ڈالی. اللہ کہتے ہیں اب یہی گلائے گی نہیں، کیونکہ انسانوں کی خوراک کا انتظام کرنا ہے. وہ پودے کی شکل میں، پودا بڑا ہو کے تناور درخت کی شکل میں. یہاں تک بھی عجیب بات نہیں ہے. پھر اس میں پھول نکلتے ہیں، پھر تتلیاں ان پھولوں پہ بیٹھ کے نر مادہ پھولوں کا ملاپ کرتی ہیں. مکوڑے، وہ پھول بھی اصل میں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ خود بخود نہیں ہو رہا میرے بھائی. درخت میں اتنی عقل نہیں آ گئی ہے کہ میں نے پھل پیدا کرنا ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا. وہ پھولوں کی خوشبو، ان کی خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے، پھر نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے، پھر اس سے آم پیدا ہوتا ہے، پھر آم کو کھولو وہی گٹلی جو آپ نے زمین میں دفن. یہ پورا سائیکل چل رہا ہے جس سے ہماری توندیں بھر رہی ہیں، جس سے ہمیں خوراکیں مل رہی ہیں. نظام کائنات چل رہا ہے. کیسے کیسے اتفاق ہو رہے ہیں یار. مارکیٹ میں آئے، دودھ پیدا کر دیا اللہ نے، ایسا بہترین دودھ جس کا آلٹرنیٹ اب تک سائنسدان ایجاد نہیں کر سکے. اور پیدا کس سے کیا؟ وہی روٹی سے. پھر ہمیں ضرورت تھی تھوڑا بڑے ہو تو پراٹھوں کی ضرورت. مجھے تو ضرورت تھی پراٹھوں کی، اللہ کو پتا تھا. پراٹھا ایسا نہیں ہوتا کہ جناب وہ ماں کی چھاتیوں سے دودھ آئے تو پراٹھے بھی آنا شروع ہو جائیں. اس کے لیے عجیب اتفاق. آسمان سے بارشیں برسی، زمین سے کیا اگے؟ گندم اگنا شروع ہوا. ایک گندم کا بیج بویا، اسی سے کوپلوں سے سینکڑوں گندم. پھر اس گندم کو ہم نے پکایا، کھایا. گھی کہاں سے نکلا؟ سوکھا چارہ جانوروں کو کھلایا. سوکھا چارہ جس میں تیل کا ایک قطرہ نہیں ہے، وہ کھلایا اور چکنا گاڑا دودھ نکالا اس سے. بے بس کرو، اتفاق کی کوئی انتہا ہوتی ہے میرے بھائی. سب ایوالو ہو رہے ہیں اور سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایوالو ہو رہے ہیں. وہ میرے فائدے کے لیے، میں اس کے فائدے کے لیے. یہ کھوپڑی بھی ہماری ساتھ ساتھ ایوالو ہو رہی ہے کروڑوں سال میں. یہ ارتقاء کا بیان کرنے والے اتنی جھوٹی باتیں کرتے ہیں متضاد. ایک طرف یہ زمین کی عمر بتاتے ہیں اتنی ہے، ایوالو ہونے کی جو عمر بتاتے ہیں وہ زمین کی عمر سے ڈبل. مطلب دوسرے سیارے پہ ہم ایوالو ہو کے زمین پہ گرے تھے دھڑام سے آ کے. عجیب سے اتنا. جب ایک کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یہاں بھی ایسا ہی ہے. تقریباً 10-20 لاکھ سال تو کہتے ہیں ڈائناسور تھے دنیا میں، اس وقت تو انسان تھا ہی نہیں. اس کے بعد جا کے کہہ رہے ہیں کوئی بندر شندر ٹائپ کی چیز آئی ہو. پھر وہ پہلے کچھ بھی ہوا وہ آپ سائنسدانوں سے جا کے پوچھیں. خیر تو وہ ہم بھوک لگتی ہے، شدید بھوک لگتی ہے ہمیں. کیسا دل للچاتا ہے کھانے کے لیے. کیا ہم پلاسٹک کھاتے ہیں بھائی؟ وہی چیزیں کھاتے ہیں جو خدا نے پیدا کی ہیں، جس میں ہماری قدرت کا کوئی دخل نہیں ہے. جب وہ ہم کھاتے ہیں کیسی نعمت. مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا. وجعلنا مسلمین. اور ہمیں مسلم بنایا کہ آج ہم اپنے منہ سے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں.
کافر کیا کہتا ہے؟ کافر کہتا ہے بھائی یہ تو حسن اتفاق ہے، ایکچولی بارش اس لیے برستی ہے کہ سن لائٹ پڑتی ہے سمندر پہ، پھر وہ پانی اوپر جاتا ہے، جب اوپر جاتا ہے تو ہواؤں دھکیل کے اس کو دوسری جگہ لے جاتے ہیں، جب وہ زمین پہ جاتا ہے تو ایکچولی بایولوجی آپ نے پڑھی نہیں نا مفتی صاحب نے، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بایولوجی کا علم یہ کہتا ہے کہ آم کی گٹلی جو ہے یہ نامیاتی کیمیا ہے نا، اردو میں کہتے ہیں اس کو نامیاتی کیمیا، کیمسٹری پڑھی ہوتی ہے نا مفتی صاحب نے، تو وہ اس طرح کی فضول باتیں نہیں کر رہے ہوتی۔ یہ مولوی ملاؤں نے سائنس تو پڑھی نہیں ہوتی، بالکل بھی ملاؤں نے سائنس تو پڑھی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ اور اسلام اور رسول کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے سائنس پڑھی ہے بھائی، یہ گٹلی جب زمین میں جاتی ہے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے، پھر سائنس یہ کہتی ہے کہ زائگوٹ بنتا ہے، پھر سائنس یہ کہتی ہے پھر یوں ہوتا ہے، پھر سائنس یہ کہتی ہے پھر یوں ہوتا ہے۔ بھائی کس نے کہا کہ سائنس کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے؟ کرتا کون ہے یہ سائنس تو بتا رہی ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ سائیکل کے پیڈل پہ دھکیلتے ہو تو سائنس کیا کہتی ہے؟ وہ پیڈل گراری کو گھماتا ہے، پھر سائنس یہ کہتی ہے کہ گراری چین کو گھماتی ہے، پھر سائنس یہ کہتی ہے کہ چین پچھلی گراری کو گھماتی ہے، پھر سائنس یہ کہتی ہے پچھلی گراری پچھلے پہیے کو گھماتی ہے، پھر سائنس یہ کہتی ہے پچھلا پہیہ گھومتا ہے تو سیٹ آگے کو جاتی ہے، پھر سائنس یہ کہتی ہے غفار بھائی تھوڑا آگے کو کھسکتے ہیں۔ اب غفار بھائی کہیں چونکہ یہ سائنس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو سائنس مجھے سفر کر کے لے کے جا رہی ہے، سائیکل بنانے والی کمپنی کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دو۔ سارے کام کون کر رہی ہے؟ سائنس کر رہی ہے۔ سائیکل بنانے والی کمپنی تو گھاس کھا رہی ہے بیٹھ کے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے علم کی ایک بات اگر آپ کے پاس ہے نا 10 گنا عقل زیادہ ہوگی تو علم کی بات سمجھ میں آئے گی۔ 10 گنا عقل۔ سائنس اگر عقل کے صحیح عقل استعمال کر کے سائنس کا استعمال کیا، ہر اسٹیپ پہ خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے، ہر اسٹیپ پہ۔ کھوپڑی کے بغیر سائنس پڑھو گے پاگل ہو جاؤ گے، دماغ خراب ہو جائے گا۔ تو شہوت پرستی سے جب مغلوب ہوتی ہے نا عقل تو پھر سائنس سے خدا کی نفی ہوتی ہے، اور جو عقل شہوت پرستی سے مغلوب نہ ہو تو سائنس خدا کے وجود کو بولو ثابت کرتی ہے۔ تو بھائی یہ سائیکل کا بھی ایک کوئی لاجک ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ پیڈل گھما رہے ہیں تو ساتھ میں ایک گراری بھی ہے اس کے، وہ بھی گھوم رہی ہے، پھر گراری کے اوپر چین بھی گھوم رہی ہے، پھر چین کے پیچھے ایک اور گراری کس نے لا کے لگائی ہے جو سائنسی اصول کے مطابق وہ گراری گھوم رہی ہے، پھر نیچے پہیا کیوں فٹ کر دیا؟ اس کا مطلب کوئی ہے جو آپ کو تھوڑی طاقت میں یہاں سے وہاں جلدی پہنچانا چاہتا ہے۔ آم کی گٹلی میں سافٹ انسٹال ہوئے ہیں، یہ سائنسی حقیقت ہے کہ جب مٹی کھاد اور پانی سے ملتے ہیں تو اس میں پودا پیدا ہوتا ہے۔ ہم مانتے ہیں ایسا ہے، لیکن ایسا ہے کیوں؟ اتنے زبردست ایسے خوبصورت سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ کمپیوٹر کے کی بورڈ میں ایف کا بٹن دباؤ تو سامنے کیا لکھ کے آئے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ایف لکھ کے آئے گا۔ یہ سائنس ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خود بخود ہو گیا؟ یہ نہیں آئی میرے خیال ہے بات۔ اور بھائی کسی نے اس میں ونڈو ڈالی ہے، اس میں پرانے زمانے میں ونڈو 98 ڈلتی تھی، اللہ بچائے اس سے۔ اب کسی کو ونڈو 98 پکڑا دو، وہ سادہ ونڈو 98 بھی خود بخود نہیں بنی تھی۔ سب سے پہلے تو کیلکولیٹر ایجاد ہوا ہے نا، 2 + 2 لکھا 4 لکھ کے آگے، لوگ کہتے تھے بھائی اس کو نوبل پرائز ملنا چاہیے سائنسدان کو۔ آج اس کیلکولیٹر کی کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، وہ سادہ کیلکولیٹر بھی خود بخود بھی، یہ گھڑی ہے نا گھڑی، اس کی 2 سوئیاں خود بخود ایڈجسٹ نہیں ہوئی ہیں۔ حالانکہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ اس میں سیل لگا ہوا ہے، سائنس یہ کہتی ہے سیل اس کو انرجی دیتا ہے، انرجی سے یہ بڑی سوئی بھی گھومتی ہے، پھر بڑی سوئی جب ایک چکر لگاتی ہے تو چھوٹی سوئی، وہ گراریاں اس حساب سے فٹ کی بھی ہیں۔ تو لہذا یہ گھڑی بنانے والی کمپنی کا کام نہیں ہے، یہ سائنس کا کام ہے، یہ سائنس نے یہ کیا، یہ نیچر نے یہ بنائی ہے۔ بس کرو یار، بس کرو، جھوٹ بولنے کی کوئی، پھینکنے کی کوئی کیا ہوتی ہے؟ 2 پھینکو مقابلہ کر رہے تھے نا، ایک پھینکو نے کہا میرے دادا کے پاس اتنا بڑا استبل تھا کہ 500 سال تک گھوڑا دوڑتا ختم نہیں ہوتا۔ دوسرے نے کہا جب پھینک رہا ہے تو پھر مقابلہ کس کا چل رہا ہے؟ پھینکنے کا چل رہا ہے۔ دوسرے نے کہا میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی، یہیں سے بیٹھ کے چاند سورج کی سیٹنگ کرتے تھے بیٹھ کے، کہ یار یہ والا ستارہ تھوڑا سا ادھر کو لے جاؤ۔ اس نے کہا بس کہ یار جھوٹ بول رہا ہے، تیرے دادا اتنی بڑی لاٹھی رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے۔ ہاں نا، تو کہہ رہے ہیں یہ سائنس ہے جو گٹلی ایوالو ہو کے وہ ایسی بن گئی ہے کہ اب اس میں آم کی گٹلی بھی ایوالو ہو گئی۔ ابے بھائی بس کرو یار، حد ہوتی ہے کسی چیز کی، سب کچھ ارتقاء کے کھاتے میں ڈال دیا آپ نے۔ تو وہی ایک بہت دفعہ میں نے یہ واقعہ سنایا ہے، لیکن پھر دوبارہ سنا دیتا ہوں، بار بار ایک واقعہ سنانے میں کوئی حرج ہے نہیں۔ پرانے لوگ بور ہو جاتے ہیں، مفتی صاحب ایک مثال آپ 20 دفعہ ریپیٹ کرتے ہو، کوئی بات نہیں، ایمان تازہ ہی ہوگا اس سے انشاءاللہ۔ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے ایک اسٹوڈنٹ سے بولا کہ یار گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب ہم پاؤں رکھتے ہیں تو چلتی ہے، بریک لگاتے ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ وہ رکتی ہے۔ تو خدا کہاں ہے؟ یہ تو سب اسباب کے تحت ہو رہا ہے نا۔ خدا کو میں جب مانوں گا جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو رکے اور بریک پہ پاؤں رکھو تو چلے۔ تو سب سائنس سے ہو رہا ہے، سائنس۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب سائنس سے ہو رہا ہے، اور مولویوں کو تو سائنس کا کوئی پتہ وتا ہے نہیں۔
یہ کہتے ہیں خدا گاڑی چلاتا ہے, خدا گاڑی روکتا ہے. نہیں بھائی, ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو گے تو چلے گی. خدا کو ہم جب مانتے جب ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھے بغیر چلنا شروع ہو جائے. تو وہ بیچارہ طالب علم تھا, بڑا اس کے وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ یار ہر چیز ایک لاجک سے ہی ہو رہی ہے نا, تو خدا کو ہم کیوں مانیں. تو میں نے کہا اس بیوقوف آدمی سے کہنا کہ ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھنے سے گاڑی چلتی ہے, پاؤں رکھے بغیر کسی کا باپ بھی